چابی ہے۔ الحمد للہ العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال، وعلی آلہ وصحابہ اولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال، والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء، اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی، اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور آج 15واں لیکچر ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. پچھلے جمعہ شریف پہ آپ حضرات نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت 12 سال کی عمر میں شام کی طرف سفر کر کے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک راہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اور اس نے لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ یہ ہستی اللہ کے رسول ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو نبوت و رسالت عطا فرمائے گا، اور ان کو رحمت للعالمین کا شرف نصیب ہوگا. یہ باتیں اس راہب نے بیان کی. آج اسی سے آگے
جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد والدہ اور اپنے دادا جان کے وصال شریف کے بعد اپنے چچا جی جناب ابو طالب کے پاس رہائش پذیر تھے، اور جناب ابو طالب ہی آپ کی دیکھ بھال کرتے، کفالت کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی کے پاس رہ رہے تھے۔ اس دوران آپ کی عمر شریف ابھی چھوٹی سی تھی، تو مکہ شریف کے اندر ایک دفعہ قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، غلہ اور اناج ختم ہو گیا، لوگوں کا بھوک کے مارے برا حال ہو گیا۔ مکہ شریف کے اندر لوگ مشورہ کرنے لگے کہ بارش کیسے آئے، کیسے بارش برسے اور ہمارا یہ قحط ختم ہو اور غلہ اور اناج کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ مشاورت جاری ہوئی تو ایک شخص نے یہ کہا کہ بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا کہ لات و عزا، یہ بت تھے، ان کے پاس جاؤ اور وہاں پہ جا کے کہو کہ بارش برسائیں۔ تو دوسرے نے کہا نہیں، لات و عزا کے ساتھ ایک منات نامی بت تھا کہ ادھر بھی جاؤ۔ ان کا یہ مشورہ آپس میں ہو رہا تھا تو اس دوران ایک شخص بولا، اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ بتوں کے پاس جانے کی بجائے مکہ شریف کا جو سردار شخصیت ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بڑے حسن و جمال والے ہیں، تم سارے لوگ اس کے پاس کیوں نہیں جاتے اور اس سے کہو کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ لوگوں نے کہا تمہاری مراد کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری مراد ہے ابو طالب، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس وقت مکہ شریف کے اندر لوگوں کے سردار بھی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، ان کے پاس جاؤ۔ ساری قوم کے جو لوگ جمع تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سارے کے سارے چل کر جناب ابو طالب کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور ان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ دستک دی، دروازہ کھلا تو سب حضرات نے جناب ابو طالب سے کہا حضور بارش بند ہو گئی، غلہ اناج ختم ہو گیا، لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے جانور بھی بھوک کے مارے ان کا حال بھی برا ہو رہا ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ دعا کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بارش برسائے۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیے، مل کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے۔ جناب ابو طالب جب گھر سے نکلے تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر شریف ابھی 15 سال ہی ہوگی، یعنی بالکل جوانی کے بالکل قریب کی عمر شریف تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ ایک نوخیز نوجوان جناب ابو طالب کے ساتھ تھے، یعنی آپ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے کہ ہم بارش کے لیے جا کے دعا کرتے ہیں۔ اب جناب ابو طالب جس وقت پہنچے اس مقام پر جو مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کے صحن میں پہنچے تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عمر شریف ابھی بس 15 سال ہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑا اور ہاتھ سے پکڑ کر آپ نے جناب ابو طالب نے حضور کی پشت نہ یوں کعبہ شریف کے دیواروں کے ساتھ لگا دی اور کہا بھتیجے اب دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم کرے اور بارش برسے تاکہ مکہ شریف کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیے اور سراپا عجز کے ساتھ عاجز ہو کر نظریں جھکا کر اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مکہ شریف کے حالات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں، اپنی رحمت کی بارش برسا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے جس وقت کعبہ شریف کے ایریے میں آپ پہنچے تھے تو اس وقت آسمان پر ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہیں تھا، اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر دعا کی
تو آسمان کے کناروں پہ بادل کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں وہ نمودار ہو گئی، اور اتنی دیر میں ہی وہیں پہ ابھی کھڑے تھے کہ ادھر ادھر سے بادل اٹھ آئے اور آسمان سارے کا سارا بادل سے بھر گیا، اور اتنی ہی دیر میں آسمان سے رحمت کی بارش بھی برس پڑی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی بالکل چھوٹی سی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے جو ہے بارش برسی۔ جناب ابو طالب نے یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لی۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان نبوت، وہ 40 سال کے بعد، اور مکہ والے بن گئے دشمن، جنہوں نے اب دعا کرائی تھی وہ بن گئے دشمن، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے لگے۔ تو اس وقت جناب ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جو کہا تھا وہ الفاظ عربی زبان کے شعر تھے، یعنی جناب ابو طالب نے پورا ایک قصیدہ لکھا جس کے اندر مکہ کے کافروں کو سمجھایا کہ تم اس ہستی کے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہو، یہ تو تمہارے خیر خواہ تھے، ان کی وجہ سے تمہاری بھلائیاں ہوئیں، ان کی وجہ سے تمہاری مشکلیں دور ہوئی ہیں۔ تو اس قصیدے میں سے 2 شعر آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عربی زبان میں حضرت ابو طالب نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہا کہ یہ وہ گورے رنگ والی ہستی کہ جن کے چہرے کا واسطہ دے کر رب سے بارش مانگی جاتی ہے، یہ سمجھایا ان کو کہ ان سے نہ دشمنی کرو، کہ یہ حسن و جمال کا پیکر، یہ گورے رنگ والی ہستی کہ جن کے چہرے کا واسطہ دے کر اللہ سے بارش مانگی جاتی ہے، سمال الیتامى وعصمۃ للارامل، یہ وہ ہستی ہیں جن کے دروازے پہ یتیموں کو پناہ ملتی ہے اور بیواؤں کی عزتیں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ تم دشمنی کر رہے ہو۔ یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم فہم عندہ فی نعمت و فوادل۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ دیکھو جس وقت بنو ہاشم کے مسکین لوگ ہلاک ہو رہے تھے، اس وقت ان کے دامن کرم سے جس وقت وابستہ ہوئے تو وہ اپنی مشکلیں دور کر کے ہلاکتوں سے بچ گئے۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ بنی ہاشم کے خاندان کے اوپر اس ہستی کے ڈھیر سارے احسانات ہیں۔ یہ قصیدہ جناب ابو طالب نے لکھا۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، کچھ سیرت نگاروں نے کہا یہ قصیدہ جناب عبد المطلب کا ہے، کچھ نے کہا یہ جناب ابو طالب کا ہے، یعنی کچھ کے نزدیک یہ حضور کے دادا جان کا قصیدہ یہ شعر ہیں، کچھ کے نزدیک یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جی کے ہیں۔ لیکن بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے اس حدیث کی روح سے یہ قصیدہ جناب ابو طالب کا ہی ہے۔ اب وہ حدیث سنیے جس کی دلیل پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا یہ قصیدہ ہے۔ حدیث پاک یوں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ دوران خطبہ مسجد کے مین گیٹ سے ایک شخص حاضر ہوا۔ اب اس شخص نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کی، ہلکنا وہلکت مواشینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ہلاک ہو گئے، ہمارے چوپائے بھی ہلاک ہو گئے، آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو صفوں میں سے آواز آتی ہے کہ بارش کے لیے بھی دعا کرو، کوئی بھائی بولتا ہے جی بیماروں کے لیے بھی دعا کرو۔ تو سرکار خطبہ دے رہے تھے، تقریر یعنی فرما رہے تھے، اس دوران سامنے سے ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود بھی ہلاک ہو گئے، ہمارے چوپائے یعنی جانور بھی ہلاک ہو گئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال رحمت کی بارش برسائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے کہنے پر اپنے ہاتھ ہوا کے اندر بلند کیے۔ اب حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سرکار کے ہاتھ اٹھے تو آسمان پر بادل آ گئے، دعا کے لیے یوں جڑے تو بادل جڑ گئے۔ سرکار نے دعا مانگ کر جب یوں ہاتھ چہرے پر پھیرے تو آسمان سے اسی وقت بارش برسنا شروع بھی ہو گئی۔
یہ ان کی دعا کا اعجاز ہے کہ ان کی شان ہے کہ ہاتھ صرف اٹھے ہیں تو بادل آ گئے ہیں، جڑنے سے بادل جڑ بھی گئے ہیں، اور چہرے پہ پھرنے کی وجہ سے رحمت برس بھی پڑی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش برس پڑی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ بارش اتنی برسی کہ سرکار ممبر سے اترے، اس وقت اس طرح کی چھتیں تو تھی نہیں، کھجور کی شاخوں کی چھتیں تھیں، مسجد ٹپک پڑی اور پانی ٹپکا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ممبر سے جس وقت سرکار اترے تو چہرہ مبارک یعنی داڑھی مبارک پر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی حضور کا چہرہ مبارک بھی تر ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے، جمعہ کی نماز ہو گئی، جمعے کے دن بھی بارش، ہفتہ بارش، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اگلا جمعہ آ گیا، یہ 7 دن مسلسل بارش برستی رہی۔ جس وقت اگلا جمعہ آیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ شریف کی نماز کے لیے پھر تشریف لائے۔ سرکار اسی طرح خطبہ دے رہے ہیں، وہی شخص یا کوئی اور شخص، دونوں روایتیں ملتی ہیں، اس نے اگر پھر یہی الفاظ بولے کہ ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو دونوں جمعوں پر ایک جیسے الفاظ جس وقت سنے تو حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں وَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بدت نواجذہ، سرکار اس کی عرضی سن کر اتنا مسکرائے کہ سرکار کے یہ جو داڑھیں مبارک ہیں یہ دیکھنے والوں کو نظر آنے لگ گئیں، یعنی سرکار مسکرا پڑے کہ پچھلے جمعے بھی کہتا تھا کہ ہم ہلاک ہو گئے، اس جمعہ پر بھی کہہ رہا ہے ہم ہلاک ہو گئے، پچھلے جمعے بارش مانگ رہا تھا کہ ہم ہلاک ہو گئے، بارش آ جائے، اب دعا کرواتا ہے کہ بارش رک جائے کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ سرکار مسکرائے، اور سرکار نے مسکرا کے اس وقت کہا کہ آج اگر میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو فرماتے ہیں لقرت عینا ہو، تو ان کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی۔ کیوں؟ سرکار نے آگے خود فرمایا کیونکہ انہوں نے اپنے قصیدے میں یہ لکھا تھا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ یہ وہ سونا ہے کہ جس کے چہرے کا واسطہ دے کر رب سے بارش مانگی جاتی ہے۔ آج وہ دیکھ لیتے کہ ان کا پڑھا ہوا لکھا ہوا قصیدہ یوں سچا ہو رہا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، اور ساتھ سرکار نے ذوق کے طور پر فرمایا مَن يُنشدنا قولہ، کون ہے تم میں سے جو ابو طالب کا وہ قصیدہ ہمیں سنائے جو انہوں نے میرے بارے میں لکھا تھا؟ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صفوں میں بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ وہی قصیدہ سننا چاہتے ہیں جس کا پہلے شعروں میں یہ شعر ہے کہ جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ یہ وہ نوری مکھڑے والا ہے کہ جن کے چہرے کے واسطے سے آسمانوں سے بارشیں برستی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی قصیدہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کے یہاں پر بولے ہوئے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، کہ انہوں نے یہ کہا تھا، تو پتہ چلا کہ یہ شعر جناب ابو طالب کے ہیں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھے تھے۔ اب حدیث سننے کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے ایک حکمت بھری بات بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ بارش جمعہ کو سٹارٹ ہوئی اور پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگلے جمعہ پر پھر دعا کرنی پڑی کہ یا اللہ ادھر ادھر پہاڑوں پہ برسے، آبادی میں نہ برسے، کیونکہ آبادی میں برسنے کی وجہ سے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو سرکار کو یہ دعا کرنا پڑی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تو پتہ تھا کہ ان کو کتنی بارش کی ضرورت ہے، صحیح ہے نا؟ کہ مانگی کس خاطر گئی تھی کہ حالات خراب ہیں، بارش برسے تاکہ ہمارے حالات درست ہو جائیں۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کتنی بارش کی ضرورت ہے، بڑھ گئی تو ان کے لیے نقصان ہوگا۔ اللہ کریم 2 دن 1 دن 3 دن بارش برسا کے خود ہی روک دیتا، اللہ نے روکی نہیں۔ اگلے جمعے اس صاحب کو پھر آ کے عرضی کرنی پڑی، پھر جا کے بارش رکی۔ بات سمجھ آئی نا آپ کو کہ رکی کیوں نہیں؟
اگلے جمعہ پر پھر عرض گزار آ کے عرضی کیوں کر رہا ہے؟ جواب میں سننا وجہ یہ تھی کہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی برستی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی مرضی سے بارش برسانا شروع کرتا تو اپنی مرضی سے بھی بند کر دیتا، لیکن آج بارش کا برسنا شروع ہوا تھا سرکار کی مرضی سے، کہ سرکار نے مانگی تھی کہ یا اللہ بارش برسا، رب چاہتا تھا چونکہ سٹارٹ ان کے عرضی پر ہوئی ہے، ان کے دعا کرنے پر ہوئی ہے، روکوں گا بھی تب جب انہوں نے کہا کہ اب بس کر دے یا اللہ۔ جب تک سرکار یہ نہیں کہیں گی اس وقت تک بارش برستی رہے گی، اس واسطے رحمتوں کی بارش برستی رہی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس ہستی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ ان کی زبان سے عرضی نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرضی کو فوراً قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اور پھر صحابہ کا عقیدہ جو ثابت ہوا وہ کیا ہے کہ صحابہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل بن جائے تو ان کی بارگاہ میں جا کر اگر ہم دعا کروائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عرضی کو بہت جلد قبول فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ پہ ہی اللہ تو مانگ لو، ہماری اللہ نہیں سنتا، ہر کسی کی اللہ سنتا ہے، تم خود ہی مانگ لو اللہ سے۔ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اللہ سب کی عرضی سنتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ منہ سے بول کے مانگنا تو دور کی بات، دل میں خیال بھی آ جائے اللہ دلوں کے خیال کو بھی جانتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے قبول کرنا۔ سنتا سب کی ہے لیکن قبول ان کی کرتا ہے جو اس کے پیارے ہوتے ہیں۔ اس واسطے ہم پر جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ہم فقط خود دعا نہیں کرتے، ہم کسی اللہ کے پیارے سے جا کے عرضی کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ مشکل دور کرے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری سنتا ہے، بالکل سنتا ہے، لیکن صحابہ کو بھی تو سرکار فرما سکتے تھے آپ پہ دعا کرو، میں کیوں کروں بارش کے لیے؟ سرکار نے دعا کر دی، کیوں؟ امت کو ایک راستہ دے دیا کہ چھوٹوں کا کام بنتا ہے کہ بڑوں سے جا کے دعا کا کہیں، اور بڑوں کا حق بنتا ہے کہ چھوٹوں کی عرضی پر ان اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں بھی ڈالا، بیچ بھی دیا، تکلیفیں بھی پہنچائیں، جس وقت او مصر کے تخت پہ بیٹھے یہ دانے لینے کے لیے گئے، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو گئی اور پہچان کرا دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض بھی بھیج دیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے ان کو مار دیا تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بچا لیا ہے۔ تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب وہ اپنے پرانے کیے پر پچھتائے، جس وقت پچھتائے تو انہوں نے چاہا ہم رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اب معافی مانگنے کے لیے خود بھی ہاتھ اٹھا دیتے، اب یہ بات آپ نے بتانی ہے، خود بھی ہاتھ اٹھا دیتے تو اللہ ان کی بھی سن لیتا کہ نہیں؟ بولو، سن لیتا نا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، قرآن بتاتا ہے کیا طریقہ اختیار کیا، گھر آئے، اپنے ابا جان جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ خود بھی تو کر سکتے تھے، لیکن کیا کہتے ہیں ابا جان آپ دعا کیجئے۔ اچھا روایت میں کوئی شک کر سکتا ہے، یہ تو آیت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نہ کر سکتا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے عرضی کرتے ہیں ابا جان آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کیے ہوئے کو معاف کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بیٹو اللہ تمہاری بھی تو سنتا ہے، تم دعا کر لو، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھی
بعد میں آنے والوں کو ایک راستہ دینا چاہتے تھے کہ لوگوں، جس وقت کوئی چھوٹا بڑے سے دعا کا کہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ اس کی سنتا نہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں ہوں ماڑا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کر کے مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ اب یہ بات یہیں سے تھوڑی آپ کو گھروں کی مثال دے دوں کہ بچے اپنے ماں باپ سے نہیں کہتے ابا جی دعا کرے آجے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، اماں جان میرے لیے دعا کر دینا، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں ماں باپ سے کیوں کہتے ہیں دعا کے لیے؟ اللہ ان کی نہیں سنتا، ان کی بھی سنتا ہے، صرف پتہ ہے کہ ہماری اپنے زبان سے کی ہوئی دعا ہو سکتا ہے رد ہو جائے، لیکن ہمارا بڑا، ہمارے ماں، ہمارے باپ ہمارے لیے دعا کریں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس واسطے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے یہ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا گیا۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے لے کر جو اگلا حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی شریف کا ہے، یعنی جو 15 سال سے لے کر 25 سال کے دوران کا ہے، اس کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب شریف کے اندر ایک بہت بڑا ورک کیا۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ تنظیمیں، تحریکیں صرف اس انداز میں نہیں بنتی کہ بندہ بڑا ہو کر ہی آواز دے۔ ہر تنظیم اور تحریک کا جو قائد اور لیڈر ہوتا ہے، اس کے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قائدانہ صلاحیتیں، لیڈرشپ کی صلاحیتیں ان کو عطا فرما دیتا ہے، اور ان کے بچپن سے وہ کردار چھلکتا ہے کہ یہ ہستی ہے لوگوں کو دھیان رکھنے والی، لوگوں کے معاملات سلجھانے والی، لوگوں کے معاملات کو درست کرنے والی۔ اب سننا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اور سرکار کی دنیا پہ جلوہ گری سے پہلے مکہ شریف کی حالت یہ تھی کہ لوگ آپس میں لڑتے تھے، اور لڑتے کتنا تھے کہ یہ لڑائیاں سال ہا سال تک چلی جاتی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے 100 200 بندہ مار دیتا، ہزاروں تک بھی تعداد چلی جاتی، اور بجائے اس کے کہ اس قتل و غارت پر، اس لڑائی پر، اس دشمنی پر کسی کو کچھ شرم آتی یا کچھ لگتا کہ میں نے غلط کیا ہے، اس کی بجائے وہ الٹا فخر کرتے، میں نے اتنے بندے مارے ہیں اور فلاں قبیلے کے اتنے بندے مارے گئے، ہماری فلاں کے ساتھ دشمنی اتنے سال تک رہی۔ یہ چیز عرب والوں کے اندر بڑی پھیلی ہوئی تھی، ان کے درمیان بڑے تسلسل کے ساتھ طویل جنگیں، سالوں تک باقی رہنے والی جنگیں ان کے درمیان ہوتی، خونوں کی ندیاں بہہ جاتی، ان کو کوئی فکر نہ ہوتی۔ انسان کا قتل جانوروں کی طرح ہوتا اور گلے کاٹے جاتے جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس سرزمین پر، عرب شریف کی سرزمین پر قدم رکھا، سرکار کی جو جوانی کے اندر جو حضور کا لڑکپن شریف تھا یا جوانی مبارک تھی، اس کے اندر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی صورتحال پیدا کی، اس کے اندر سرکار نے ان چیزوں کو ختم کرنے کا جو ہے ارادہ کیا، بلکہ صرف ارادہ ہی نہیں، سرکار نے ابتدا کر دی کہ یہ چیزیں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ قتل و غارت، یہ بات بات پر ایک دوسرے کی جان لے لینا، اس کو ختم کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز عرب شریف کے اندر تھی، بڑی توجہ سے سننا، کہ وہاں پہ یہ رائج تھا کہ جو وڈیرا طبقہ ہوتا تھا وہ نچلے کا حق مار دیتا، اوپر والا چھوٹے کمزور کے ساتھ ظلم کر لیتا، اور کمزور بیچارے کے پاس اب طاقت نہیں کہ اسے کیا کرے، بدلہ لے سکے۔ اب جو وڈیریا طبقہ ہے، جو سردار قوم کے ہیں، لیڈر ہیں، جن کے پاس چودرانہ طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کے ساتھ زیادتی کر لیتے۔ اب کمزور اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، خاموشی کے ساتھ ان کی زیادتی کو برداشت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ، یعنی بچپن کے اندر ہی نبوت سے 20-25 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے ایک باقاعدہ معاہدہ کرایا،
اور اس معاہدے کا جو بیسیکلی نقطہ تھا، یعنی جو ایجنڈا تھا اس کا، وہ یہ تھا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہر مظلوم کو اس کا حق لے کر دیں گے، اور مظلوم کے ساتھ بازو ملا کر، کندھا ملا کر کھڑے ہو کر مظلوم کے حق کے لیے ہم آواز بلند کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تھا۔ اس ایجنڈے کے شروع ہونے کی جو وجہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ یمن کے علاقے سے ایک تاجر آیا مکہ میں، یمن کے علاقے سے ایک تاجر سامان بیچنے کے لیے آیا مکہ شریف میں۔ مکہ کے علاقے کا ایک رئیس تھا، سردار وڈیرا، اس نے اس تاجر سے اس کا سامان خرید لیا۔ جس وقت وہ سارا سامان اسے دے چکا تو سامان خریدنے کے بعد جب اس نے مانگے پیسے تو اس نے کہا میں نے نہیں دینے۔ اب وہ دوسرے علاقے کا ہے، اسے کیا پتہ کہ یہ کون ہے کیا ہے، اس نے انکار کر دیا سیدھا سادہ، اور اس نے کہا پھر لے سکتا ہے تو تو لے لے، میں نے تجھے پیسے نہیں دینے۔ اب یہ تاجر آیا تھا وہاں سے، یمن سے احرام باندھ کے کہ تجارت بھی کر لوں گا اور عمرہ بھی کر لوں گا، تو مکہ شریف یعنی کعبہ شریف کا احترام تو ان لوگوں کے اندر بھی تھا، لیکن یہ ظالمانہ سوچ کے اس نے اس کا مال لے کر اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس مسافر نے مختلف قبیلے والوں کے پاس جا کر اپنا دکھ ظاہر کیا، بھئی میرے ساتھ یہ ہوا، اب میں واپس کیسے جاؤں، میرے پاس جتنا مال تھا وہ تو کسی شخص نے لیا خریدا اور پیسے بھی نہیں دیے، اب میں واپس کیسے جاؤں۔ تو سب نے اس کی شکایت تو سنی اور اس سلسلے میں وہ مدد نہ کر سکے، کیونکہ جو اس کا مال ہڑپ کرنے والا تھا وہ بہت بڑا تھا، وڈیرا تھا، اب کوئی اس کے ساتھ لڑائی مول نہیں لے سکتا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی اسا نہ اس کام میں پوندے، سارے خاموش ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ چلو پھر اس کا ایک ہیلا کرتا ہوں، چونکہ سوشل میڈیا اس وقت تھا نہیں، آج کل یہی ہوتا ہے کہ کسی ماڑے کے ساتھ ایسا ہو تو وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا دیتا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کر دیا، اب میری مدد کرو، وہ تھا نہیں۔ تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس وقت مختلف قبیلوں کے سردار اپنی مجلسیں کعبہ شریف کے سائے میں لگاتے تھے، آس پاس مجلسیں لگا کے اپنے قبیلے کے بندوں سے ملاقاتیں کرنی، بات چیت کرنی۔ جس وقت وہ ساری مجلسیں لگی ہوئی تھیں اور سردار اپنے جو ہے عوام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ مکہ شریف کے قریب ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس نے بلند آواز میں ایک ندا کی، شیروں کی شکل میں اس نے کہا، او فہر بن مالک کی اولاد، ایک مظلوم کی فریاد سنو، تمہارے علاقے میں ایک آیا تھا شخص مال لے کر اور ظلماً اس کا مال چھین لیا گیا، اب وہ مسافر ہے کہ اس کے پاس اتنا خرچ ہی نہیں کہ وہ واپس اپنے وطن کی طرف پلٹ سکے، اور احرام کی حالت میں ہے، اس نے ابھی عمرہ بھی نہیں کیا، میرے اوپر حتیم اور حجر اسود کے درمیان میں ظلم ہو گیا کہ یہ اتنی مقدس جگہ ہے، یہاں پہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ آگے اس نے کہا کہ دیکھو عزت اللہ کی بارگاہ میں اسی کی ہے جو شریف ہو، جو لوگوں کا حق کھائے وہ عزت والا نہیں ہوتا، لوگوں میری مدد کرو۔ جس وقت یہ آواز حرم شریف کے اندر گونجی اور سارے لوگ بیٹھے تھے، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عبد المطلب یعنی دادا جان کے بیٹے حضرت زبیر وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر لوگوں سے کہا کہ ما لہذا مترکن، انہوں نے کہا کہ ایس بندے کا جو دکھ ہے، روگ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اب اس کے ساتھ سب نے مل کر اس کی مدد کرنی ہے، لہذا سارے جمع ہو جاؤ۔ سب حضرات نے جمع ہو کر ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کے الفاظ عربی زبان کے اندر یوں ہیں، لا یکونن یداً واحدۃ مع المظلوم علی الظالم حتی یؤدی الیہ حقہ، کہا کہ ہم سارے کے سارے مظلوم کے ساتھ مل کر ایک جان ہو کر مظلوم کا ساتھ دے کر آواز اٹھائیں گے، جب تک مظلوم کو ظالم سے حق نہیں ملے گا اس وقت تک ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ سب کے سب نے آپس میں معاہدہ کیا اور کہا کہ جب تک سمندروں کا پانی
چل رہا ہے، جب تک سورج دھوپ دے رہا ہے، مطلب جب تک یہ دنیا قائم ہے ہم اپنے اس معاہدے پر قائم رہیں گے۔ ان حضرات نے یہ معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی، اور اس معاہدے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور سرکار نبوت کے بعد باقاعدہ فخر کرتے تھے کہ یہ میری ایک بہت بڑی یعنی سعادت مندی ہے کہ اپنی فضیلت میں یہ بیان کرتے تھے کہ میں اس موقع پر تھا کہ جس وقت مظلوم کو حق دینے کے لیے عرب والے معاہدہ کر رہے تھے۔ لیکن یہ بات سیرت کی کتابوں میں یوں بھی ہے، لیکن رومانیہ کا وزیر خارجہ کونستانس جیورجیو اس نے ایک کتاب لکھی، نظرۃ جدیدۃ فی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی ترجمہ بھی اس کا جو ہے چھپا ہے۔ اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ معاہدہ قائم ہوا تھا ان کے نزدیک اس معاہدے کے روح رواں یعنی معاہدہ کرنے پر ابھارنے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ یعنی ان لوگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی مشن تھا وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور انہوں نے جو ذکر کیا، جو رومانیہ کا وزیر خارجہ ذکر کرتا ہے، وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ اصل معاملہ اٹھا یہاں سے تھا کہ ایک بدو یعنی دیہاتی آدمی حج کے ارادے سے مکہ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی جوان بچی تھی، اور اس جوان بچی جو ہے کو دیکھ کر مکہ کا ایک دولت مند تاجر اس نے اس بچی کو اغوا کر لیا، اور اغوا کرنے کے بعد یہ باپ جو تھا مسافر تھا، اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب شرم کے مارے یہ واپس پلٹ کر اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ میری بچی اغوا ہو گئی۔ یہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں باہر یہ بات لیک کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ میری بچی اغوا ہو گئی، عزت کے مارے ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا، اور خود لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو اس واسطے جب یہ اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوا، یہاں پر یہ جو رومانیہ کا وزیر خارجہ لکھتا ہے کہ اس کو عرضی لے کر درخواست لے کر کسی کے پاس جانا نہیں پڑا، اس کے اس دکھ کا علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ عمر شریف کتنی ہے اس وقت؟ 20 سال سرکار کی عمر شریف کتنی؟ 20 سال۔ سرکار کو پتہ چل گیا کہ مکہ کے اندر آنے والے ایک مسافر کی بچی کو ظلماً اغوا کر کے اس کی عزت کو تعطار کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص اس معاملے میں پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پہ جا کر قریش کے خاندان کے جوانوں کو جمع کیا۔ یہ ہیں تحریکی سرگرمیاں، غلط نہیں اگر مشن نیک ہو تو۔ تحریک بنانا، لوگوں کو جمع کرنا، اسی کو تنظیم کہا جاتا ہے۔ تنظیم کا معنی تو منظم کرنا، بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنا، الگ الگ طاقت کو ایک جگہ پر متحد کرنا۔ اس مقصد کے لیے سرکار نے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سب کو جمع کر لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا کہا؟ فرمایا نقسم ان نحمل مظلوم حتی یستعید حقہ من الظالم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سارے حضرات اس بات پر حلف دو، قسم دو، کس بات پر؟ کہ ہم اس وقت تک مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جس وقت تک مظلوم کو ظالم سے حق نہیں دے لیں گے۔ مظلوم کو ظالم سے حق دلوائیں گے، اس وقت تک ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلف اٹھایا اور کہا نقسم اللہ یکون لنا ہدف معین من ورائے ھذا الامر۔ یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے جو سرکار نے اس حلف میں، ابھی دیکھو ان کی سوچ کی بلندیاں دیکھو کتنی بڑی ہیں۔ 20 سال کی عمر شریف میں اتنا بڑا کام، پہلے معاہدے میں یہ حلف کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ ہی ایک اور حلف، اس کے الفاظ سنو وہ کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا اس بات پر بھی حلف اٹھاؤ کہ ہمارا یہ تحریک، ہماری یہ تنظیم، ہمارا یہ اتحاد و اتفاق صرف اور صرف اسی مقصد کی خاطر ہے، ہمارا کوئی اور مفاد اس کے اندر چھپا ہوا نہیں۔
اب یہ بات بھی بہت بڑی ہے اور کرنی بڑی اوکھی ہے کہ انسان کسی کی خدمت کرے اور مقصد صرف خدمت ہو، اپنا نام نہ چمکانا مقصد ہو، یہ نہ مقصد ہو کہ کل یہ مجھے ووٹ دیں گے، یہ بھی نہیں، کل یہ میرا ساتھ دیں گے، نہیں، مدد صرف کس کی خاطر؟ اللہ کی ذات کی خاطر۔ فرمایا یہ بھی قسم دو کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمارا فقط مقصد یہ ہے کہ یہ ظالمانہ تسلط جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو اس ظلم کے چنگل سے نجات دی جائے۔ سرکار نے یہ قسم اٹھوائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وَلَا يَهُمُّنَا يَكُونَ الْمَظْلُومُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا، فرمایا کوئی بندہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مظلوم غریب ہے یا مظلوم امیر ہے، مظلوم غریب ہے یا مظلوم امیر ہے۔ غریب پر ظلم ہو تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور کسی امیر کا کتا بھی مر جائے تو اس کے بدلے لینے کے لیے بھی سینکڑوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے جو معاہدہ قائم کیا تھا حلف الفضول کے نام کا، سرکار نے فرمایا خبردار مظلوم کا ساتھ ہم دیں گے، لیکن ہماری نگاہوں میں یہ نہیں ہوگا کہ فلاں شخص امیر ہے یا فلاں غریب ہے، ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے غریبوں میں سے غریب تر ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک کہ اس کو اس ظلم سے نجات نہیں دیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ معاہدہ کیا، اب معاہدے کو پکا کرنے کے آج کل تو سٹمپ مور لگانا، تحریر کرا لینا، یہ طریقہ کار ہے۔ اس وقت اس معاہدے کو پکا کرنے کے لیے جتنے حضرات اس معاہدے میں شریک تھے، معاہدہ کرنے کے بعد سب حضرات نے پانی لیا زمزم کا، اور وہاں سے اس پانی کے ذریعے حجر اسود شریف وہ پتھر اس کو دھویا، اس کے دھونے سے وہ پانی جمع کیا، اور سب حضرات نے یہ قسم دینے کے بعد وہ پانی پیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زبانوں پہ جو بات نکلی ہے اس بات پر ہم پکے ہیں، کیونکہ حجر اسود کا دھون اور آب زمزم یہ ہم پی رہے ہیں۔ یہ قسم دینے کے بعد سب حضرات نے یہ پیا۔ جس وقت یہ معاہدہ ہو گیا تو اب سرکار نے فرمایا اس مظلوم شخص جو دیہاتی آیا ہے جس کی بچی کو اغوا کیا گیا ہے، ہم اس کا بچی اسے واپس دلائیں گے۔ سارے حضرات نوجوان مل کر اس امیر زادے کے گھر کے سامنے چلے گئے۔ یہ ہے احتجاج۔ میں کسی پارٹی کی حمایت میں نہیں، میں صرف شریعت کے دائرے میں۔ احتجاج شرعاً حق ہے ہر انسان کا، لیکن احتجاج کا ایک دائرہ کار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جرم کسی نے کیا اور اس کی سزا بھگت کوئی اور رہا ہو، ظلم کسی نے کیا اور سزا بھگت کوئی اور رہا ہو، زیادتی کسی نے کی سزا بھگت کوئی اور رہا ہو۔ ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہمیں اس سے ضرور اختلاف ہے، ہمیں نہیں، شریعت کو۔ ظلم کسی وڈیرے نے کر دیا، بند روڈ کر دیا گیا، اب روڈ سے ہم جیسے عامی مسافروں نے گزرنا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ روڈ سے مریض گزرے، ان کا کیا قصور ہے؟ روڈ سے کوئی بیمار گزرے، اس کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے راستہ بند ہے۔ احتجاج کرنا ہے تو جس نے زیادتی کی اس کے دروازے پہ جاؤ، سیدھا وہاں پہ جا کے دھرنا دو، وہاں پہ جا کے احتجاج کرو، وہاں پہ جا کے ریلی نکالو۔ طریقہ کار بھی یہی ہے۔ سرکار نے ان جوانوں کو ساتھ لیا اور سیدھا اس امیر زادے کے دروازے پہ گئے جس نے بچی کو اغوا کیا تھا، اس کے دروازے پر جس وقت سارے حضرات گئے اور انہوں نے اس کے مکان کا گھراؤ کر لیا، اور گھراؤ کر کے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بچی اس دیہاتی کی واپس کر دو، ورنہ ہم تیرے گھر کا گھیرا ڈال چکے ہیں، تیرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو بچی واپس کر۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دو اور صبح کے وقت میں بچی اس کے باپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک کہا، فرمایا ایک رات تو ایک رات رہی، ہم ایک منٹ کی بھی تجھے مہلت نہیں دیتے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوراً اس مظلوم باپ کی بچی جو اغوا شدہ ہے وہ اسے واپس لوٹائی جائے۔ اس وڈیرے سے کوئی اور راستہ نہیں تھا کیونکہ یہ سارے لوگ اس کے دروازے پہ پہنچ چکے تھے، اسے وہ بچی واپس کرنی پڑی۔ آپ کو یاد ہے یہ بات میں کس کی لکھی ہوئی سنا رہا ہوں؟ رومانیہ کا وزیر خارجہ لکھ رہا ہے۔ رومانیہ کا وزیر خارجہ ہمارے آقا کی یہ عظمت لکھ رہا ہے، سلام ہو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو
کہ جنہوں نے ابھی تک اعلان نبوت بھی نہیں کیا، اسلام کا نصاب ابھی تک اترا بھی نہیں ہے، قرآن کی پہلی وحی ابھی نازل بھی نہیں ہوئی، اس محبوب کی عظمت دیکھو کہ ان کے کردار کو غیر بھی سلام کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا واقعہ اس نے لکھا کہ سرکار نے 20 سال کی عمر میں اس مظلوم دیہاتی کو جو ہے اس کا حق لے کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل اپنی کوشش کے ساتھ فرمایا۔ اور یہاں پہ اس کی کتاب کے الفاظ، چونکہ اس کا عربی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس نے لکھا وکانت فکرت و ایجاد حلف الفضول من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثۃ، کہتے ہیں کہ حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کی ایجاد اور بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ ان کی ورکنگ ہے کہ انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ یہ باقاعدہ معاہدہ قائم کیا اور لوگوں کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام کے دنیا پہ آنے سے پہلے بھی یہ بات معاشرے کی ضرورت تھی کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ آج اسلام کو دنیا پہ آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، آج تک بھی ہماری کمزوری کا حل یہی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے اور ظالم کے سامنے حق کا کلمہ بولنے سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم جابر کے سامنے سچی بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، ڈرنا ہی نہیں اس بات سے، زندگی موت، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ سچ بولنے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا، حق بولنے سے کسی کا رزق کم، ایک گنتی میں کم ہو جائے، یہ بات بڑی توجہ طلب، گنتی میں کم ہو جائے، وہ بڑا کریم ہے، گنتی میں کم ہو جائے تھوڑے میں برکت پیدا کر سکتا ہے، گنتی میں کم بھی ہو جائے تھوڑے میں برکت پیدا کر سکتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت ظلماً شہید کیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، ابن زیاد بدبخت مسجد میں اس نے محفل سجائی۔ اب یہ بات بھی سمجھو کہ ہر مسجد میں بیٹھنے والا بھی سچا نہیں ہوتا، ابن زیاد مسجد میں محفل سجا کے بیٹھا اور اپنی کرسی کے سامنے ٹیبل پر امام حسین کا سر رکھوایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس وقت ٹیبل پہ سر رکھوایا گیا تو ابن زیاد نے تقریر کرتے ہوئے کہا، پوری توجہ سے سننا، تقریر کرتے ہوئے کہا ساری تعریفیں اس اللہ کی جس رب نے ہمیں فتح سے نوازا اور حسین کو ہرا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، اس کی نگاہوں میں جیت یہ تھی کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا تو لہذا ہم جیت گئے۔ یہ جملے اس کے منہ میں تھے کہ مجمع میں سے ایک صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہے اور عمر شریف بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، ٹانگیں سیدھی طرح کھڑی بھی نہیں ہوتی، کانپتی ہیں۔ ابن زیاد کے یہ جملے سنے، انہوں نے منظر دیکھا نہیں کیونکہ آنکھوں سے نابینا تھے، یہ جملے سنے تو مجمع میں سے اٹھ کے کہنے لگے ویحک یا ابن زیاد تقتلون اولاد النبیین وتتکلمون بکلام الصدیقین، اور توف تیرے پر ابن زیاد، اولاد رسول کو قتل کر کے سچوں جیسی تقریریں کرتے ہو، شرم نہیں آتی تجھے؟ قربان جاؤں اس حضور کے شاگرد کی حق گوئی پر۔ اب آپ تھوڑا منظر سامنے لاؤ نا، ہم تو ایک فیر ہو جائے تو ڈر کے سہم جاتے ہیں، جی ہاں جی اب یہاں بولیں کیسے؟ سامنے ٹیبل پہ سر پڑا ہو کٹا ہوا یہاں سے، اور کاٹنے والا یہ غلط بات کہے اور کاٹنے والے کے پاس تلوار بھی پڑی اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے حق بولنا، یہ میرے نبی کے شاگردوں کا ہی کمال ہے۔ سرکار کا شاگرد اٹھا، اس نے کہا چپ، غلط بات نہ کرو، جھوٹے ہو تو جھوٹے جیسی شکل بھی بناؤ، سچوں جیسی شکل نہ بناؤ۔ ابن زیاد نے سنا تو کیا کہا، اس نے کہا ہیں ہم نے سنا تھا ایک حسین ہے بولنے والا، یہ بھی بولتا ہے؟ اس نے آرڈر دیا جاؤ اس بابے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، پکڑ لو۔ اب ظاہری ٹھاٹھ باٹ تھی ان کے پاس،
حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کو پکڑ کر جس وقت پھانسی کے پھندے کے پاس لے کے گئے، آپ کو پتہ ہوگا سزائے موت سے پہلے جلاد مرنے والے سے کہتے ہیں تیری کوئی آخری ڈیمانڈ، کوئی خواہش، تیری کوئی جو ہے دل میں آنے والی آرزو. تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی سے کہا گیا او بابا تو بھی دس تیری کوئی آخری خواہش. عبداللہ بن عفیف ازدی نے کہا 2 نفل نہیں پڑھنے دیتے مجھے، زندگی کے آخری لمحے میں 2 نفل نہیں پڑھنے دیتے. انہوں نے کہا چل پڑھ لا. آپ نے وضو کیا، نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. غور نہیں کیا آپ نے، پھانسی پہ لٹکایا جانا ہے، آرڈر آ چکے ہیں ابھی اور سجدے میں سر رکھ کے بابا جی کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا. جلادوں نے سوچا بھائی کیا عجیب آدمی ہے، موت سامنے ہے اور یہ کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے، اور ساتھ کہہ رہا تھا یا اللہ ہے ہی تو بڑا بے نیاز، اور واقعی ہر چیز پہ تو قادر ہے، جو کرنا چاہے کر کے دکھا سکتا ہے. جلادوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا بابا کیا کہہ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح. یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. عبداللہ بن عفیف ازدی نے کہا کہ جب سے میں نے شہادت کی، موت کی فضیلت سنی تھی کہ شہید کو کتنی شان ملتی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے موت شہادت کی دینا، یا اللہ مجھے موت شہادت کی دینا. دعا کہتے ہیں مانگ دیتا تھا، لیکن اکیلے بیٹھ کے سوچتا تھا بھائی عبداللہ بن عفیف تیریاں ڈیمانڈاں ہی عجیب ہیں. اندھے نو شہادت کیویں ملے، نہ وہ میدان جہاد جا سکدا نہ وہ تلوار اٹھا سکدا، تو شہادت کی موت مانگتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ قادر ہے، مانگتا رہوں، اللہ اجر تو دے ہی دے گا نا. آج میں رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، مولا بڑا کریم ہے. تو اس سے شہادت مانگی تھی، تو نے شہادت بھی دی ہے، حسین کی عزت پر مرنا بھی عطا فرمایا ہے. حق کہنے سے بندہ جان دے دیتا ہے، لیکن اس کی موت، خون بے شک گرتا ہے لیکن وہ خون قیامت تک کے لیے انقلاب باقی رکھتا ہے اور لوگوں کو جینے کا ڈھنگ سکھا دیتا ہے. کہتے نہیں شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے، اس کا دنیا سے چلے جانا آنے والوں کو زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھا دیتا ہے. ایک حسین ابن علی دنیا سے گئے کربلا کے میدان میں، قیامت تک کے حق گوؤں کو ایک راستہ عطا کر کے گئے کہ لوگوں حق کی خاطر چلے جانا. یہ بات نہیں ہوتی کہ بندہ ہار گیا. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حلف الفضول کے نام کا معاہدہ قائم کیا کہ لوگوں حق بات اور سچ بات ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر کریں گے، اور اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ہم ہر غریب کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر اس کا حق اسے لے کر دیں گے چاہے سامنے کوئی بھی ہو. اور تیسرا واقعہ آپ سننا، یہ بھی روایت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو حلف الفضول تھا نا اس کے باقاعدہ ثمرات بھی آئے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ معاہدے ہو جاتے ہیں، تحریریں ہو جاتی ہیں، دستخط ہو جاتے ہیں، عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا. سرکار کے اس معاہدے کے باقاعدہ جو ہے خارجی طور پر اس کے نتائج، ثمرات وہ بھی ظاہر ہوئے. لوگوں نے دیکھا کہ واقعی یہ لوگ جو ایک تحریک ہے یہ مظلوم کا ساتھ دیتی ہے. مکہ شریف میں ایک تاجر آیا، تاجر سے ابو جہل نے مال خریدا. کس نے؟ ابو جہل نے، جو مکہ شریف کا سردار تھا، ڈھیر ساری عوام اس کے ساتھ تھی، بڑی بڑی چودراہٹ تھی اس کی. ابو جہل نے مال خریدا. جس وقت اس تاجر نے کہا بھائی پیسے، تو ابو جہل نے کہا نہیں پیسے نہیں دیتا، ہمارے ہاں جیسے بڑے کہ اپڑ کے لے لے. ابو جہل نے کہا بھائی میں تیرے پیسے نہیں دیتا. اس نوجوان کو پتہ نہیں تھا کہ مکہ شریف میں ایک کمیٹی ہے، تحریک ہے جو مظلوم کو حق لے کر دیتی ہے، اسے پتہ نہیں تھا. لیکن وہ شخص اپنے قبیلے والوں کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا یار میری مدد کرو کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی ابو جہل کے مقابلے میں ہم تیری مدد نہیں کر سکتے، وہ تو بہت بڑا ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں. اسے حضور کی جو تاریخ تھی نا حلف الفضول والی، اس کا نہیں پتہ تھا. اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تیری مدد نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خود بخود بات چلتے چلتے پہنچ گئی. اسے درخواست لے کے آنا نہیں پڑا. یہ بھی تنظیمی ورک میں یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی جا کے عرضی کرے کہ مجھے یہ حق دو، نہیں، جس کا پتہ چلے وہاں تک سچائی کا پہنچنا یہ سچ والوں کی ذمہ داری ہوتا ہے.
سرکار کو خبر ہوئی کہ ابو جہل نے اس کا مال خریدا ہے اور واپس پیسے نہیں دے رہا، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص سے ملے بغیر، اس شخص کی عرضی لائے بغیر، درخواست دیے بغیر سرکار خود ابو جہل کے گھر تشریف لے کے گئے۔ قربان جاؤں اس ہستی کے قدموں پر بھی اور ان کے قدموں سے لگنے والے نالین پر بھی، کہ جن کے قدم اپنے خاطر نہیں اوروں کی بھلائی کی خاطر اٹھ رہے ہیں۔ سرکار ابو جہل کے دروازے پر تشریف لے کے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل اس تاجر کا مال یا تو واپس کر دے یا مال کی قیمت ادا کر دے۔ اب یہ ہوتی ہے سچائی کی طاقت، آزما کر کبھی زندگی میں دیکھ لینا، سچائی اپنی طاقت خود رکھتی ہے۔ عمر شریف کتنی ہے؟ 20 سال۔ زبان مبارک کی طاقت اتنی ہے کہ اکیلے جا کے جس وقت فرمایا نا ابو جہل اس کے پیسے واپس کر دے، مکے کے سردار کو دوسری بات نہیں آئی، اسے پیسے دینے پڑے سرکار کی ایک دفعہ کہنے پر۔ یہ حق سچ کی طاقت تھی کہ سرکار کے مطالبے پر ابو جہل نے پیسے واپس کیے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مظلوم کو اس کا حق دلوا کر واپس لوٹے۔ یہ صرف یہ چاند نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انشاءاللہ العزیز یہ تسلسل جاری رہے گا تو آپ سنیں گے کہ اس ہستی پاک نے دنیا پر جو زہری حیات طیبہ کا وقت گزارا وہ اگرچہ ہے 63 برس، یعنی اور پھر اعلان نبوت کے بعد کا وقت ہے وہ ہے 23 سال ٹوٹل، بہت مختصر سا عرصہ، بہت مختصر سا عرصہ۔ کوئی بھی تاریخ جو بندہ سٹارٹ کرتا ہے نا، آپ معاشرے میں جیتے جاگتے انسان ہو، تحریک کا جو بانی ہے نا وہ چلا جائے تو بعد میں وہ تاریخ تھوڑا وقت ہی رہتی ہے۔ جس نے اس تاریخ کو سٹارٹ کیا وہ چلا جائے نا تو بعد والے اس تاریخ کو اس طرح نہیں قائم رکھ سکتے، رہتی تھوڑی وقت ہے۔ جس محبوب نے تاریخ آغاز کیا اور 23 سال کا مختصر عرصہ اس پہ ورک کیا، ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے۔ جتنے آئے بیٹھے ہو اسی تحریک کے کارکن ہو، آج تک ان کی چلائی ہوئی تحریک کے اندر اللہ کے فضل سے کمی نہیں آئی۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص دل کے ساتھ محنت کی ہے، آپ دیکھ لو ہم کیوں سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، جو شروع سے آئے گھنٹہ ہو گیا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی خاطر اللہ کے رسول کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کون ہے ہمیں کس نے بتایا؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس راہوں پہ ہمیں کس نے لگایا؟ وہ رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں آپ حضرات اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم لوگ گنہگار ضرور ہیں، معاشی اعتبار سے ماڑے ضرور ہیں، لیکن کسی کمزور سے کمزور مزدور کے پاس چلے جاؤ، مسلمان ہو جتنا ہی ماڑا ہو، اسے جا کے کہو 1 کروڑ روپیہ لے لے اور بت کو سجدہ کر، اللہ کو نہ کر، کرے گا؟ اور یہ بات اونچی کہنی پڑے گی کیونکہ رب کی توحید کی ہے، کرے گا سجدہ؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسے کروڑوں کی کروڑ بار ضرورت ہے اگرچہ، لیکن وہ اس دنیا کی دولت کو ٹھکرا دے گا۔ وہ کہے گا اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی سجدہ بت کو نہیں کر سکتا، میرا سر جھکے گا تو صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکے گا۔ آج تک یہ مضبوطی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس تحریک کے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورک ہے، سرکار کی محنت ہے، اور مین چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی اس کا نتیجہ ہے کہ آج تک ایمان اور جو سبق حضور نے پڑھائے تھے وہ کمزور نہیں ہوئے۔ میں تقریر سنا کے جا رہا ہوں، سال سے زیادہ ہو گیا، میں یہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ یہ لوگ حق سے نہیں پھر سکتے؟ میں اٹھا سکتا ہوں بلا قسم؟ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ کسی کو کیا پتہ؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی شریف میں جو خطبہ حجۃ الوداع، آخری خطبہ حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، سرکار نے قسم اٹھا دی، فرمایا میں سبق توحید کا پڑھا کے جا رہا ہوں، اور فرمایا میری امت میں مال دنیا کی محبت آ جائے گی پر اللہ کو چھوڑ کر یہ شرک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا توحید کا سبق پڑھایا محمد مصطفیٰ نے ہے۔
سرکار نے اپنی تدریس پر، اپنی تعلیم پر، اپنے جو ہے تفہیم پر حضور کو اتنا اعتماد تھا، فرمایا قیامت آ جائے گی میرا امتی کبھی شرک، میرا امتی کبھی شرک، کیوں؟ سرکار کو پتہ تھا پاور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے آگے جو سرکار کی 20 سالہ زندگی سے آگے کا جو سفر ہے آئندہ جمعہ پر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔